الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ آج کی نشست میں جیسے کہ توقع بھی آپ کو ہوگی فلسطین کا جو مسئلہ ہے اسی کے تعلق سے کلام کرنا مقصود ہے۔ اسرائیل کی بدماشی اور جاریت اور مسلمانوں پر زندگی اجیرن کرنا اور ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مردوں عورتوں جوانوں بوڑھوں اور بچوں کی شہادت، یہ کوئی آج پچھلے ایک ہفتے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً پون صدی 75 برس کی تاریخ ہے کم و بیش، اور اس کے مقابلے میں تقریباً 79 فلسطینی مسلمان جن پر زندگی اجیرن اور جن کے مسلمان بھائی جو دنیا بھر میں موجود ہیں ان پر ہونے والے اس ظلم و ستم پر خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ اس تناظر میں بھی کلام کرنا مقصود ہے۔ تو 7 نکات کے ذیل میں کچھ گزارشات مجھے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہود کی تاریخ کے حوالے سے مختصر تذکرہ، گو کہ قرآن حکیم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے کرتوتوں کو ذکر کیا گیا۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ، یہ قوم ہے کیسی اور اس کی اٹھان کیسی ہے اور اس کی سرشت میں کتنا شر موجود ہے، یہ مختصر ذکر پہلی بات۔ دوسری بات، اسرائیل جو ایک مملکت کے طور پر قائم ہے 1948 سے، کس طرح یہ دھونس، دھمکی، بدماشی، جبر اور ظلم کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور کس طرح تمام انسانی قوانین جو عالمی ہیں ان کے برعکس یہ آج تک اس ظلم، جبر، دھونس، دھمکیاں، بدماشیاں اس کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس اسرائیل کا تھوڑا سا وجود کا تذکرہ اور اس نے جو پچھلے 75 برس سے کم و بیش ظلم و ستم ڈھائے ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ تیسری بات، فلسطین کے علاقے کی اہمیت کا معاملہ۔ وہاں مسجد اقصی بھی ہے، ہمارا قبلہ اول بھی ہے، وہ انبیاء کی سرزمین بھی ہے، وہیں نبی مکرم علیہ السلام قبۃ الصخرہ سے آسمانوں پر تشریف لے گئے معراج کی شب، وہیں نبی مکرم علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی۔ یہ بہت سارے حوالے ہیں اس سرزمین مقدس کے تعلق سے جو ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ تو فلسطین کا تھوڑا سا تذکرہ۔ نمبر 4، عالم کفر جو ملت واحدہ بنا ہوا ہے، اس اسرائیل کی بدماشیاں، ظلم، جبر، اس کے قیام سے لے کے اب تک یہ سارا عالم کفر، بالخصوص مسیحیت کے ماننے والے، وہ گویا اس کی پشت پناہی پر موجود اور آج بھی نظر آ رہا ہے۔ اس عالم کفر کا تھوڑا سا ذکر بھی کریں گے۔ نمبر 5، امت مسلمہ جس کو ملت واحدہ ہونا چاہیے، جو 2 ارب کلمہ گو مسلمان زمین پر موجود ہیں، جن کا رول کیا ہونا چاہیے، جنہیں انما المؤمنون اخوۃ کہا گیا، جنہیں ایک عمارت کہا گیا، جنہیں جسم واحد کہا گیا، آج وہ امت کس قدر سوئی ہوئی ہے، اور اس امت کے 57 ملکوں کے اکثر حکمراں کتنا اسرائیل سے پینگے بڑھاتے رہے، امریکہ کے سامنے جھکتے رہے، معاہدے کرتے رہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا
اور گویا مسجد اقصی کا سودا کرتے رہے۔ یہ ہے امت مسلمہ کی اکثریت کی کیفیت کا معاملہ، اس پر بھی بات ہوگی۔ چھٹا نقطہ پاکستان کے تعلق سے، پہلے دن سے پاکستان کی پالیسی رہی کیا ہے؟ بانی پاکستان کی زبان سے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم کی زبان سے پالیسی رہی کیا ہے؟ اور ماضی میں ایک دو اقدامات بھی بڑے قیمتی ہم نے کیے تھے، مگر آج پاکستان کا کیا کردار ہے؟ کرکٹ کے میدان میں ہمارے جذبات بہت اوپر ہیں، اور امت کے درد کے میدان میں اور شوق شہادت اور جذبہ جہاد میں ہم خاموش بیٹھے ہوئے۔ تو اس پاکستان کے تعلق سے بھی کچھ کلام ہوگا۔ اور ساتویں بات، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ میرے اور آپ کے بس میں کیا ہے جو ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ آخر میں اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج یہ خطاب جمعہ ذرا ایک ترتیب سے ہے، جس میں ان 7 نکات کے ذیل میں مختصر بات ہوگی، ورنہ ہر موضوع اپنی جگہ تفصیل طلب بھی ہے۔ پہلی بات، یہ یہود کی قوم، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے الفاظ بھی ہم سنتے ہیں۔ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، یہ لفظ بڑا پیارا ہے۔ جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، تو عبرانی میں یا ہبریو زبان میں اسر اور ایل یہ بنتا ہے اللہ کا بندہ، تو یہ تو لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ بنی ان کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے معروف ہیں، جن میں مشہور یوسف علیہ السلام ہیں، اور ان سے جو آگے نسل کا سلسلہ چلا یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ اور اوپر آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، یہ سلسلہ آگے بڑھا، یہ بنی اسرائیل، اور اس سلسلے میں ہزاروں انبیاء آئے، اور یہ بنی اسرائیل امت قرار پائے جب موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، یہ امت مسلمہ قرار پائے۔ اور بنی اسرائیل کے آخری رسول، الفاظ پہ غور کر لیجئے گا، بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سلسلہ وہاں تک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے ان کے اسحاق علیہ السلام، بیٹے ان کے یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے، یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ، ان کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام، اور انہی بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے، بادشاہتیں بڑی بڑی عطا ہوئیں، تورات زبور انجیل ان کو عطا ہوئی، بڑے بڑے انبیاء ان میں تشریف لائے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد فلسطین میں بھی رہی۔ یہ سلسلہ ہے بنی اسرائیل والا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی نسل میں بالکل آخر میں ساری انسانیت کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو ایک معروف بات ہے۔ اگلی بات، بنی اسرائیل میں یہود بھی ہیں، بنی اسرائیل میں نصارہ بھی ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ان یہود کو بڑا قد ہو گیا، بڑا دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، ان کے علماء بھی دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے۔ قرآن پاک نقل کرتا ہے یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح کرنا چاہیے، ان کو توجہ دلانا چاہیے، ان کے علماء کو توجہ دلائی، تو یہ لوگ تو جان کے دشمن ہو گئے، اور رومی عدالت کے ذریعے فیصلہ لے کر رومی اتھارٹی کے تحت انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سزائے موت دلوانے تک کی کوشش کی۔ یہ اتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، اور ان کی پچھلی تاریخ میں جائیں تو انہوں نے کئی انبیاء کو شہید کیا ہے، قرآن پاک بتاتا ہے۔ ان کی تاریخی روایات جو ہمارے مفسرین نے نقل کی، ایک دن میں 43 انبیاء کو ان یہود نے شہید کیا ہے۔ تو یہ انبیاء تک کو شہید کرنے والی قوم ہے۔ بی بی مریم سلام علیہا، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم ہم نے تمہیں جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان پر رقیق حملے کرنا، برائی کے ان پر الزامات لگانا، یہی لوگ تھے۔ یہ تو ان کے بڑے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم انبیاء کو شہید کرنا، یہود، اور ایک بہت بڑا جرم بی بی مریم علیہ السلام پر الزامات لگانا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے بعد ان کے کئی جرائم قرآن پاک نقل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈالنا سورۃ البقرہ میں ذکر ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے اور کہتے من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لوگوں کی من چاہی باتوں کے مطابق یہود کے علماء فتویٰ دیتے
اور مال بٹورتے اور کہتے یہ کتاب اللہ کی طرف سے، تورات اللہ کی طرف سے ہے. یہ جرائم قرآن پاک ان کے نقل کرتا ہے. اپنے وقت کے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دینا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. دنیا کی محبت میں اتنے ڈوبے قرآن کریم کہتا ہے البقرہ میں کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہزار برس کی عمر ان کو مل جائے. اللہ فرماتے تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. اس طرح کئی ان کے جرائم تاریخی اعتبار سے قرآن پاک نقل کرتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں آ جائیں، یہ دشمن نمبر 1 ہو گئے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدید ترین دشمنی میں پاؤ گے یہود کو. پھر مشرکین کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک سازشیں انہوں نے کی. غزوہ احزاب بیٹل آف ٹرنچز کے موقع پر سارے عرب کی فوجوں کو تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف صف آرا کرنے کی سازش یہود نے کی، اور کئی سازشیں یہود نے کی ہیں. اسی طریقے پر اور تاریخ میں جائیں، رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی اور رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی عبداللہ بن سبا کا فتنہ، یہ بھی یہودی تھا. یہ مسلسل ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے. اور تو اور ان کی کتاب تالمود فقہی اعتبار سے اس میں مسائل کا بیان ہے. اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں ہم ہی انسان ہیں، باقی سارے تو جینٹائلز ہیں، جانور ہیں. یہ آج بھی اسرائیلی حکومت کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں یہ فلسطینی جانور، ان کو جینے کا حق نہیں. یہ تو ان کا پیدائشی عقیدہ ہے یہود کا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، دا ادر ونس آر دا جینٹائلز، دے ہیو نو رائٹ ٹو لیو. ہم ہیں خدا کے چنے ہوئے، باقی سارے جانوروں سے بدتر. ان کو مارنا ہمارا پیدائشی حق ہے، ان کو لوٹنا ہمارا پیدائشی حق ہے. اور ان کی کتاب تالمود کہتی ہے کہ ایک یہودی کو اپنے مطلب کی بات کرنی چاہیے، مطلب کا فیصلہ اس کو اگر یہودی جج کی عدالت سے ملے تو وہاں سے لے، اور اگر غیر یہودی جج کی عدالت سے ملے تو وہاں سے لے لے، لیکن اپنے مطلب کا فیصلہ لے. ساری دنیا کو سود کے دھندے پر لگانے والے آپس میں سود کا معاملہ نہیں کریں گے، دوسروں کو دنیا میں سود کے دھندے پر لگائیں گے. اور قرآن پاک ان کا ذکر کرتا ہے ان امیین کے بارے میں، ان جاہلوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ وہ قوم ہے جو اپنی کتاب سو کالڈ اپنی کتاب کو کہتی ہے خدا کی طرف سے ہے، اس کی بنیاد پر دہشت گردی کرنا، لوگوں کو قتل کرنا، ان کے مالوں سے کھیلنا، ان کی جانوں سے کھیلنا، ان کی آبروں سے کھیلنا. یہ کہتے ہیں ہمارا پیدائشی حق ہے، جینے کا حق ہے تو اگر ہمیں ہے، باقی سارے کے سارے جینٹائلز ہیں. تفصیل بہت ہو جائے گی کہ اشارتاً یہ تو ان یہود کی صدیوں پرانی تاریخ چلی آ رہی. باقی قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ان کے جرائم کو نقل کیا گیا. بہت سارے امت کے اسلاف نے، مفسرین نے اس پر کلام کیا، اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سورۃ البقرہ کے مقامات کے ذیل میں اور اپنے اور خطابات میں بھی یہود کے ان جرائم کا تذکرہ بارہا کیا، جس کی وجہ سے بھی ان کا یوٹیوب کا پچھلا چینل بند کر دیا گیا تھا. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، تو مزید تفصیلات وہاں پر دیکھی پڑھی جا سکتی ہیں. دوسرا نقطہ آج کے لیے، اسرائیل لفظ بڑا پیارا ہے، تعارف آ چکا، لیکن یہ ایک ملک ہے جو یو این او کے تحت تو 1948 میں قائم ہوا، ذکر ابھی ہو جائے گا. البتہ برطانوی حکومت نے بیلفور ڈکلریشن کے تحت 1917 میں ان کو یہاں مسلمانوں کی زمین پر آباد ہونے کی اجازت دی. اور یہ ہے مغربی دنیا کہہ لیں، اس وقت امام برطانیہ تھا، آج امام امریکہ ہے. ان کی پشت پناہی، بلکہ مجھے اجازت دیں، ان کی دھوس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر اسرائیل وجود میں آیا. تو بیلفور ڈکلیریشن 1917 برطانوی حکومت کے تحت ان کو یہاں پر آنے کا موقع ملا. نہ زمین ان کی، نہ علاقہ ان کا، دھوس دھمکی کی بنیاد پر آئے اور قبضے کرتے چلے گئے. سوشل میڈیا پر بہت سا مواد شیئر ہو رہا ہے، صحیح بھی، غلط بھی، مشتبہ بھی، تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک جملہ بڑا معروف ہے. ہٹلر نے کہا تھا اتنے تو میں مار رہا ہوں، کچھ کو میں چھوڑ دوں گا تاکہ دنیا کو سمجھ آئے کہ میں نے اتنے یہودی کیوں مارے تھے. بات تو صحیح ہے، دل کو لگتی ہے.
تو بیلفور ڈکلیریشن 1917 ان کو مسلمانوں کے علاقوں پر آ کر قابض ہونے کا موقع ملا ہے یا رہنے کا موقع ملا ہے، اور 1948 میں امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ UNO کے تحت باقاعدہ اسرائیل نام کا ملک وجود میں آیا، دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر، اور اس کے شواہد موجود ہیں، اور اب بھی بالکل 2-2-4 کی طرح بات واضح کہ امریکہ دھڑلے سے کہتا ہے ہم نے قائم کروایا ان کو۔ اور اس وقت کا 1948 کا اسرائیل کا نقشہ دیکھ لیں، جتنا علاقہ اس کے پاس تھا، اور فلسطین کے مسلمانوں کے پاس کتنا علاقہ تھا، اور آج 2023 میں دیکھ لیں تو زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ ایک کالم نگار نے کل بڑا اچھا تبصرہ کیا اور شواہد بھی پیش کیے کہ جو UNO نے اجازت دی تھی، جیسی بھی دھونس دھمکی بنیاد بنی اس کی ظالمانہ انداز سے، آج اسرائیل کے پاس اس معین علاقے سے 72 گنا زیادہ حصہ موجود ہے، اور وہ مسلمانوں کا رقبہ کم ہوتا چلا گیا اور یہ قبضہ ان کا بڑھتا چلا گیا ہے۔ لیٹ 50s کی بات ہے، 30,000 گھرانے مسلمانوں کے مسمار کر کے، بلڈوزر چلا کر، صاف کر کے یہودیوں کو وہاں پر آباد کیا گیا۔ ایک کالم نگار نے کل بڑا اچھا مضمون لکھا کہ دنیا کے جو عالمی قوانین ہیں، عالمی قوانین، ان کے مطابق کسی ریاست کا ریاست بننے کے لیے 3 بنیادی تقاضے ہیں۔ ایک تو ریاست وہ کہ جس کے پاس کوئی اپنا علاقہ ہو، نمبر 2 وہ جس کی کوئی سرحدیں معین ہوں، اور نمبر 3 اس کے معین علاقے میں شہری بھی ہوں، سٹیزنز۔ بڑا پیارا سادہ سا تبصرہ ہے عالمی قوانین کے مطابق کہ ریاست وہ ریاست کہلانے کے مستحق ہے اس وقت کے عالمی قوانین کے مطابق کہ ریاست کے پاس اپنا کوئی علاقہ ہو، نمبر 2 اس کی معین سرحدیں ہوں، نمبر 3 اس کے معین شہری ہوں جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اسرائیل کا معاملہ ہے کہ اپنا تو کوئی علاقہ ہے نہیں، دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور اگر UNO جو کنیز ہے امریکہ برطانیہ جیسے ممالک کی، اس کے ہاں دھونس دھمکی کی بنیاد پر طے بھی ہو گیا تو وہ 72 گنا زیادہ رقبے پر قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ سرحدیں کوئی معین نہیں، یہ اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں، جو ان کے ذمہ داران نے بھی بیان کیا علی الاعلان کہ نیل سے فرات تک کا علاقہ ہمارا ہے۔ یہ چھوٹا سا فلسطین کا علاقہ تھوڑا ہی، نیل سے فرات تک کا علاقہ ہمارا ہے، یہ گریٹر اسرائیل ہم قائم کر کے دکھائیں گے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے جتنے عرب مارنا پڑے ہم ماریں گے، جتنے جانوروں کو، انسانوں کو جانور کہتے ہیں، مارنا پڑے ہم ماریں گے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں، یہ علی الاعلان ان کے اعلانات ہیں۔ تو کوئی معین سرحدیں بھی نہیں۔ اور تیسرا شہری، وہ کہتے ہیں دنیا میں یہودی کہیں بھی آباد ہے وہ اسرائیل کا شہری ہے۔ دنیا میں یہودی کہیں بھی اگر آباد ہے وہ اسرائیل کا شہری ہے۔ تو وہ 3 اصول کے رقبہ اپنا ہو، معین سرحدیں ہوں، اور بھائی اس رقبے میں رہنے کی بنیاد پر کسی کو شہریت دی جائے، ان تینوں اصولوں پر بھی یہ ظالمانہ قبضہ کرنے والا اسرائیل ایک ریاست کے طور پر پورا نہیں اترتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ لیٹ 50s میں تو ہزاروں گھروں کو مسمار کر کے انہوں نے آباد کیا یہودیوں کو، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اور آج سے پہلے کی بات بھی سن لیں، ارلی 80s کی بات ہے۔ آج جس طرح مسلمان بچوں کے لاشیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری بے حسی ختم ہو، اللہ کرے کہ ہماری بے حسی ختم ہو، اور ان بچوں اور جوانوں اور بوڑھوں کے لاشوں کو دیکھ کر کچھ تو ہمیں احساس اور درد ہو۔ ارلی 80s کی بات ہے کہ شتیر اور صابرہ مشہور کیمپس کے نام ہیں۔ ایک ایک رات میں 2,500 ہزار مسلمان بچوں کو، بچیوں کو ان جابروں نے اور ظالموں نے جب وہ شہید کیا تھا۔ تو یہ کوئی پچھلے 8-10 دن کی بات نہیں ہے کہ جو اس وقت کا معاملہ آپ کے میرے سامنے ہے، یہ مسلسل غاصبانہ قبضہ ہے، مسلسل ظلم اور جبر کا معاملہ ہے، اور پیچھے پش پناہی امریکہ برطانیہ کی ہے، اور دھونس دھمکی کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا۔ مستقل یہ اسرائیل قبضہ بڑھاتا گیا، مسلمانوں کے علاقوں پر قبضے کرتا چلا گیا، مسلمانوں کے لاشیں گراتا چلا گیا۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی کا معاملہ، قبۃ الصخرہ، وہ چٹان جہاں سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام
تشریف لے گئے آسمانوں پر معراج کی شب، اس کو ڈھا کر ان کا ہیکل سلیمانی جو گرا ہوا ہے اس کو قائم کرنے کا ارادہ، گریٹر اسرائیل کا ارادہ. اور ایک اور بات بھی، ہر اسرائیلی شہری وہ فوجی تربیت یافتہ ہے. یہ جو آج حقوق انسانی کافروں کو تو یاد آ رہے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کو بھی کچھ کو یاد آ رہے ہیں، بیانات دیتے اس کے بعد بیانات واپس بھی لیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہو ان کا غاصبانہ قبضہ، ظالمانہ قبضہ، یہ ظلم و ستم کا معاملہ، اقصی کی بے حرمتی کا معاملہ، قبضے کا معاملہ، گریٹر اسرائیل کے ارادے مسلمانوں کی لاشیں گرانا، یہ نظر نہیں آتا حقوق انسانی کی باتیں کرنے والوں کو؟ اور ہر اسرائیلی شہری جو ان کے یہاں موجود ہے، ویسے تو کہتے جو یہودی وہ ہمارا شہری ہے، اس کو فوجی ٹریننگ لینا لازمی ہے. یہ سارے کے سارے جنگی تربیت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے فلسطین کا معاملہ. فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو آپ کو سلسلے گنوائے، ہزاروں انبیاء ادھر تشریف لائے ہیں اور قبلہ اول مسلمانوں کا ادھر، مسجد اقصی ادھر. محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. اس کو بھی سمجھ لیں، جب تمام انبیاء کی امامت فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بھی ادھر تھے. جب تمام انبیاء کی امامت فرمائی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ادھر تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل امت بنے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری رسول. تمام انبیاء کے ساتھ یہ دونوں بھی مقتدی کی حیثیت میں کھڑے تھے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے امامت فرمائی، امام الانبیاء. یہ اشارہ ہو گیا کہ اب اس کی تولیت اور ذمہ داری اور نگرانی امت محمد کے حوالے ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب وہ قبلہ اول تو ہمارا ہے اس معنی میں کہ پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، پھر بیت اللہ شریف کو ہجرت مدینہ کے 16-17 مہینے کے بعد قبلہ مقرر کیا گیا. تو وہاں برکات ہیں اور وہاں کی برکتوں کا قرآن پاک ذکر فرماتا ہے اور انبیاء کا مسکن رہا ہے، انبیاء کی محنتیں وہاں پر ہوئی ہیں اور بڑے بابرکت مقامات وہاں پر موجود ہیں. تفصیل کا موقع نہیں. البتہ یہ تو فلسطین کی ہے تاریخی اعتبار سے اہمیت، اور عملاً کیا ہے، اس قبلہ اول یا مسجد اقصی کو اور اس علاقے کو آزاد کرانا یہ امت مسلمہ کے ذمہ فرض ہے. یہ امت مسلمہ کے ذمہ فرض ہے اور اس فرض میں ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اس وقت حماس کے نوجوان اور مجاہدین. اللہ ان کو ہمت عطا فرمائے. امت کی بات تو بھی آ جائے گی، لیکن یہ فرض امت کے ذمے اور یہ تولیت اور نگرانی امت مسلمہ کے پاس رہے. یہ معراج کی شب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اظہار فرما دیا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے امام الانبیاء کی حیثیت میں تمام انبیاء کی جو امامت فرمائی. یہ اشارہ ہے کہ اب یہ نگرانی اور انتظام نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے پاس ہونا چاہیے. اگلی بات، اسی فلسطین میں مسلمان آباد ہیں جن کو سمیٹ کر جو ہے وہ غزہ کی پٹی تک محدود کیا گیا اور کچھ کو ہجرت کرنے پر مجبور بھی کر دیا گیا. تو دو اصولی باتیں میں اس وقت رکھ دوں. کل بھی ہمارا پریس کلب میں مظاہرہ تھا، بہت سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، فالس فلیگ آپریشن تھا. اسرائیل نے خود بڑا موقع دیا ہے تاکہ ان کے خلاف اقدام کر سکے، ان کی کمر توڑی جا سکے، اور پیچھے یہ ہے پیچھے وہ ہے. یہ سب امکانات ہیں اور مستقبل میں باتیں واضح بھی ہوں گی. یہ حماس نے ایک دم سے کیسے کر دیا، یہ کس طرح ایک دم سے ہو گیا، پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی گیم ہے. احتمالات ہیں، امکانات ہیں، ہو جائے گا واضح کل مستقبل میں. لیکن دو باتیں تو یقینی ہیں بھائی، ان میں کوئی احتمال، کوئی شبہ شاید ایسا ہو، پرہیس میں بھی کوئی گنجائش نہیں. اسرائیل کی حکومت، اسرائیل کا قبضہ ظالمانہ ہے. وہاں کے رہنے والوں نے ظلم کر کے قبضہ کیا، مسلمانوں میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کے ہزاروں کو شہید کر ڈالا، مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کی ہے. ان کا غاصبانہ قبضہ ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. وہاں کے رہنے والے مسلمان، ان پر زندگی تنگ کر دی گئی. قبلہ اول کی بے حرمتی کا معاملہ، مسجد اقصی کی بے حرمتی کا معاملہ، مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کا معاملہ، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کے لاشیں وہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں. ہم تو ہر دوسرے دن لاشیں دیکھتے ہیں. آج کی پچھلے ایک ہفتے کی بات نہیں کر رہا، برسوں کی بات کر رہا ہوں. ہماری شاید بے حسی کا معاملہ ہو گیا کہ 2-4 لاشیں شاید ہمیں ہلاتے نہیں، ورنہ ایک مسلمان کی جان. محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کعبے کو، اللہ کے گھر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ تو کس قدر عظمت والا ہے.
کس قدر عظمت والا ہے. لیکن اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے کعبہ، ایک مسلمان کی جان اللہ کی نگاہوں میں تجھ سے زیادہ عظمت والی. کتنے کعبے ڈھا جاتے ہیں یا ڈھا دیے جاتے ہیں، ہم بے حس ہو گئے. تو ایسے میں میرا یقین اور آپ کا بھی یقین ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں کے مسلمانوں کو پورا حق ہے کہ ظلم کا جواب دیں، ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوں، اپنی زمین کو آزاد کرانے کی کوشش کریں، مقامات مقدسہ کو آزاد کرانے کی کوشش کریں. اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. باقی ڈیبیٹ ہوتی رہے گی، احتمالات پر کلام ہو جائے گا، مستقبل کا سینیریو بھی سامنے آ جائے گا. یہ دو باتیں تو بالکل کلیئر ہیں. اسرائیل ظالمانہ رویہ اختیار کرنے والا، اور وہاں کے فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، اور وہ مظلوم اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہوں، اپنی زمین کو آزاد کرنے کے لیے کھڑے ہوں، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے کھڑے ہوں، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے کھڑے ہوں. یہ پورا ان کا حق کیا فرض بنتا ہے، اور فرض تو امت مسلمہ کا ہے. اگر امت سو چکی ہے اکثر و بیشتر، تو وہ فرض کفایہ جو امت کی طرف سے ادا کر رہے ہیں. ان دو باتوں میں بھی اگر کسی کو شک ہے، بارہ پھر اس کی عقل پر ہم ماتم کریں گے. تو احتمالات تو بڑے سوشل میڈیا پر، بڑا ٹائم لگ رہا ہے ہمارا، گھنٹوں لگ رہے ہیں ہمارے اس کے اوپر. ان دو یقینی باتوں پر اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. تو پورا حق ہے مسلمانان فلسطین کو کہ وہ جواب دیں اور اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں. باقی میڈیا بہت کچھ دکھا رہا ہے. وہ جناب 40 بچے انہوں نے ذبح کر دیے، امریکی صدر بھی بول اٹھا، اور اب کیا ہوا؟ جھوٹ نکلا، منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اور یہی میڈیا دکھا رہا ہے کہ وہ فلسطینی مسلمان یا حماس کے مجاہدین بچوں کو ماں سمیت واپس کر رہے ہیں. وہ بی بی سی دکھانے کو تیار نہیں ہوگا، سی این این دکھانے کو تیار نہیں ہوگا، شاید الجزیرہ دکھا دے گا. تو آنکھیں کھلی تو رکھے نا. ہر آنے والی بات جی مصدقہ نہیں، تو پھر ان کی غلط باتوں کو مصدقہ مان کر کیوں ہم لوگ آگے شیئر کرتے؟ خاموش ہو جائیں پھر. لیکن جو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں کوئی شک نہیں، ان اصولی باتوں پر ہمیں کلام کرنا چاہیے. چوتھی بات، عالم کفر. حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحد ہے. اور بالخصوص مسیحیت کے ماننے والے جن کا امام کبھی برطانیہ آج امریکہ ہے، سب ٹھونک بجا رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں پشت پناہی کرنے کے لیے اسرائیل کی. بحری بیڑا بھیج دیا امریکہ نے، اور جا کے ذمہ دار کہہ رہے وی اسٹینڈ ود یو، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. اور برطانیہ میں فلسطین کا پرچم لہرانے پر جو چیمپئن بنتے فریڈم کی بات کرنے والے، یہ ان کا مکروہ چہرہ ہے، یہ ان کا منافقانہ چہرہ ہے کہ اگر مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں کوئی فلسطین کا پرچم لہرائے گا تو اس کو پولیس گرفتار کرے گی برطانیہ کے اندر. وہ بھائی میں اپنے آج کے ہمارے سیکولر لوگوں سے پوچھتا ہوں، بات کرو نا ان کی منافقت پر. یہ جو ان کی ڈویلٹی، ان کی منافقت سامنے آ رہی، کہاں گئی فریڈم آف اسپیچ؟ کہاں گئی فریڈم آف اسپیچ کہ مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں برطانیہ میں کوئی پرچم بھی لے کر کھڑا ہوگا فلسطین کا تو پولیس اس کو گرفتار کرے گی. آنکھیں کھولیں بھائی، یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا، یہ پوری زندگی امتحان ہے. یہ بدلتے حالات یہ وقت گزر جائے گا، انشاءاللہ گزر جائے گا، بٹ اٹس مائی ٹیسٹ، یور ٹیسٹ. کس کے ساتھ کھڑے ہم لوگ؟ دنیا کے آزادی کے چیمپئن بننے والوں کے ساتھ، فریڈم آف اسپیچ کے نعرے لگانے والوں کے ساتھ، حقوق انسانی کی بات کرنے والوں کے ساتھ. یہ 70-75 برس سے ظلم کرنے والا اسرائیل، یہ دنیا کے حقوق کے انسانی کے چیمپئن کہہ رہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے، فاسفورس بم مارو، ہم تمہارے پر تمہیں ظلم کرنے کی پوری چھٹی دیتے ہیں، ہم اپنے بحری بیڑے بھیجیں گے، ساری دنیا کا ناکہ بند کر دیں گے، تمہارے لیے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، آگے بڑھو، جاؤ ظلم کرو مسلمانوں پر. یہ سارا عالم کفر اکثر جمع ہے. ہاں رشیا اور چائنا کے بلاک کی طرف سے کیا بات آگے آتی واللہ عالم. وہ ایک عالمی تناظر ہے کہ وہ امریکہ کو انگیج کرنا چاہیں گے ادھر، تو وہ پیٹ ہو گیں گے کچھ مسلمانوں کی. وہ ایک عالمی تناظر میں جو دو بلاکس ہیں، ماننا پڑے گا امریکہ یورپ کا بلاک ایک طرف، رشیا چائنا کا بلاک ایک طرف ہے. وہ عالمی تناظر اپنی جگہ ایک حقیقت ہے ظاہر کے اعتبار سے. البتہ عالم کفر کا بڑا حصہ وہ تیار کھڑا ہے اسرائیل کی کمر ٹھوکنے کے لیے، آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے اس وقت عالم کفر کا معاملہ. پانچویں بات، امت مسلمہ. قرآن کریم فرماتا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں.
اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بچوں کو بھی یاد ہوگی. مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں. ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر دیوار پوری عمارت کو مضبوط کرتی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر امت کو مضبوط کرے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری امت جسد واحد، ایک جسم واحد کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، مثلا آنکھ میں، تو سارا جسم اس درد کو، تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو امت کے ایک حصے کی تکلیف کو پوری امت کو محسوس کرنا چاہیے. ہاں، مسلمان عوام میں غیرت ہے الحمدللہ، اور مسلمان عوام میں بھی جو ذرا دین سے جڑے ہوئے ہیں. ہم نے کل پریس کلب پہ مظاہرہ کیا، آج کچھ دینی جماعتوں کی طرف سے ہوگا، پرسوں جماعت اسلامی کی طرف سے یہاں کراچی میں ہوگا. ہم سپورٹ کرتے ہیں، آواز بلند کرنی چاہیے. مسلمان عوام میں تو وہ غیرت ہے، وہ ذرا مسجد سے، دین سے جڑے ہوئے ہیں. میں اس وقت ہمارے سیکولر لوگوں سے پوچھتا ہوں، حقوق انسانی کی ہمارے ملکوں میں اس مسلمانوں میں باتیں کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، کتنے لوگوں نے آواز بلند کی ہے؟ جو کتے اور بلیوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان سیکولر طبقات سے میرا سوال ہے، کھڑے ہو کر بات کی ہے انہوں نے؟ جو پلان کرتے ہیں بڑے بڑے ڈیمونسٹریشن، 5 لوگوں کے سامنے 50 کیمرے لے آتے ہیں، یہ ہمارا ساحل سمندر ہے کراچی کا، اس پہ واک بھی کروا لیتے ہیں. میں ان طبقات سے خطاب کر رہا ہوں، یہ جو حقوق انسانی کی پامالی اسرائیل 75 برس سے کر رہا ہے اور جانور کہہ رہا ہے وہاں کے مسلمانوں کو، اس پر آپ نے کوئی واک کروائی؟ ہاں، کو آواز بلند کی ہے؟ تو مسلمانوں میں بھی ڈویژن ہو رہی. عوام بے غیرت نہیں ہے، مگر عوام میں بھی ایک طبقہ مسلمانوں میں ہے جو سیکولر مائنڈڈ ہے، لبرل ہے. ان کے ہاں سے اس پر کلام ہوتا ہوا واللہ تعالی عالم اکثر ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن عوام بے حس نہیں ہے، عوام اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے. لیکن بحیثیت مجموعی کیا ہے؟ امت سوئی ہوئی ہے، اور مسلمان ممالک، بالخصوص عرب ممالک، اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اسرائیل کو قبول کرنے کی باتیں، معاہدات کرنے کی باتیں، اور امریکہ کے سامنے جھکتے چلے جانے کی باتیں. بہت برا کردار اس وقت مصر نے ادا کیا ہے. ایک سرحد لگتی ہے غزہ کے ساتھ مصر کی، بند کر رکھی ہے انہوں نے کہ وہاں سے کچھ مسلمان ادھر آ جائیں تو جاں بخشی کا معاملہ ہو جائے، کچھ سہولت کا معاملہ ہو جائے. نہیں، بند کی ہوئی ہے انہوں نے. اور ایک رائے یہ پیش کی گئی واللہ عالم کہ اسرائیل کے ساتھ بڑے مراسم ہیں. ہاں، اخوان المسلمین کے صدر مرسی تھے رحمت اللہ علیہ، ان کا دور تھا جب غزہ کے لیے یہ پٹی کھولی، یہ سرحد کھولی گئی تھی مصر کی. ورنہ باقی تو امریکہ کے سامنے جھکے ہوئے، اس وقت کی جو حکومت ہے باقی جھکی ہوئی. بند کیا ہوا مصر نے اپنی سرحد کو مسلمانوں نے فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے. ضمن ایک بات سمجھ لیں، بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے. ہماری مشرقی سرحد پر بھی مسئلہ رہتا ہے، مغربی سرحد پر بھی رہتا تھا افغانستان کی طرف سے. صرف طالبان افغانستان کے دور میں ہماری مغربی سرحد محفوظ رہی. تو جو دین کی اٹھان پر اٹھے، جب کبھی انہیں اقتدار ملا ہے، انہوں نے امت کا سوچا ہے. ذہن میں رکھیے گا اس نقطے کو، یہ ضمنی بات تھی. تو امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ واجبی سے بیانات ہے، فون کال چل رہے ہیں. کل بھی ایک صحافی نے کہا جی ایران اور سعودیہ کے حکمرانوں کی 45 منٹ بات ہوئی. ہوتی ہوگی بھائی، میں نے تو نہیں سنی. عملاً کیا کر رہے ہو؟ صرف 2 بیانات. ایران کے صدر کا ایک ذرا کوئی بیان اچھا آیا تھا، یا طالبان افغانستان کا بیان آیا. حالانکہ مشکلات میں ہیں کہ اگر ہمیں کوئی پیسج مل جائے ایران سے، عراق سے، اردن سے، ہم جو ہو سکے گا جا کے مسلمانوں نے فلسطین کی مدد کریں گے. باقی ساری امت کے حکمراں خاموش بیٹھے ہیں. واجبی سے بیانات ہیں. OIC کا اجلاس کروا لیتے ہیں، جس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے بانی تنظیم اسلامی، اٹس OHIC. اچھا یہ ہو گیا ہے، ہم اجلاس کر لیتے ہیں. یہ سب رسمی کارروائیاں ہیں. یہ ہے امت مسلمہ کی عظیم اکثریت حکمرانوں کی، بچھے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی لالی پاپ دیا جا رہا ہے بڑے خوبصورت ناموں پر. جی اتنے کروڑوں ڈالر ہمیں سعودیہ سے مل جائیں گے، اتنے کروڑوں ڈالر ہمیں UAE سے مل جائیں گے، سرمایہ کاری آئے گی. یہ سرمایہ کاری کس کاسٹ پر آنی؟ شنید ہے واللہ عالم. کہا جا رہا ہے اللہ نوز دی بیسٹ کہ اسرائیل کو قبول کر لو، ڈالر بھی ملیں گے، IT میں بھی تمہیں ملے گا، زراعت میں بھی تمہیں سرمایہ کاری، بہت کچھ ملے گا. شوگر کوٹڈ آگے پریزنٹیشن ہے،
اور پیچھے تقاضا یہ ہو رہا ہے عرب ممالک کے ذریعے تم بھی اسرائیل کو قبول کر لو. پاکستان کی بات ابھی آگے الگ سے آ رہی ہے. یہ ہے امت مسلمہ کے عظیم اکثریت مسلم ممالک کی. وہ جناب فلاں ملک کے اندر جناب وہ فلسطین کے جھنڈے لہرا دیے گئے, خوبصورت پلازے پہ لائٹنگ کر دی گئی, بڑے بڑے بریج پہ لائٹنگ کر دی گئی. یہ ڈرامے نہ کرو بھائی, ان ڈراموں سے کچھ ہونے والا نہیں. بھارت امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کا معاملہ یہ ہے. البتہ یہ جو حماس نے اس وقت کارروائی کی ہے, لگتا ہے یہ بات دل کو لگتی ہے انالیسس کے اعتبار سے کہ یہ جو عرب جھکے جا رہے کس کی طرف؟ اسرائیل کو قبول کرنے کی طرف. تو حماس نے اس موقع پر یہ کارروائی کی ہے تاکہ امت کے عوام تو بیدار ہوں اور وہ اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں. کیا کر رہے ہو تم؟ یہ ظلم کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ. سودا کرنا چاہتے ہو تم اقصی کا, سودا کرنا چاہتے ہو فلسطین کے مسلمانوں کا, ان بھیڑیوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو تم. شاید اس موقع پر یہ کارروائی کرنے کا ایک مقصد یہ ہو, واللہ عالم, کہ مسلمان عوام تو جاگیں, وہ تو کھڑے ہوں اور وہ تو آواز بلند کرے اور اپنے حکمرانوں پر پریشر ڈالنے کی کوشش کریں. واللہ اعلم. 34 ملکوں کا اسلامی اتحاد ایک فوج بنائی گئی تھی. جنرل راہی شریف کو ہمارے سابقہ چیف صاحب کو چیف بنایا گیا تھا, اس کا سربراہ بنایا. وہ کدھر ہے اسلامی ممالک کی 34 ملکوں کی فوج؟ کیا خیال ان عربوں کا ایران سے تمہیں پریشانی تھی تمہاری ریاستیں بچ جائیں, تمہارا اقتدار بچ جائے؟ تم آج جس اسرائیل کے بارے میں نرم گوشہ رکھ رہے ہو وہ تو گریٹر اسرائیل میں سارے عرب ممالک کو لینا چاہتا ہے. تو تم بچ جاؤ گے کیا؟ تمہاری ریاستیں بچیں گی؟ امپاسبل. اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, دو ٹوک انداز میں کہتے تھے, حدیث مبارک بھی ہے, ویل للعرب من شر قد اقترب, تباہی ہلاکت عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا. نہ امریکہ کسی کا دوست ہوا اور نہ یہود عیار کسی کے دوست ہو سکتے ہیں. آج تمہارا خیال ہے کہ تم جھک کر باتیں مان کر اپنی ریاستوں کو بچا لو گے, نہیں بچیں گی. اور عربوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ قرآن ان کی زبان میں, آپ اور میں تو عجمی نان عرب ہیں, قرآن ان کی زبان میں, اور ایک ملک نہیں دکھا سکتے عرب میں بھی جہاں ہم بتائیں یہ اللہ کا دین یہاں پر نافذ, اور دین اسلام کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے یہاں بھی باتیں چل رہی ہیں یفس کے اندر, پولیٹیکل اسلام کو نہیں مانیں گے ہم. کیوں بھائی؟ تمہارا اسلام تھوڑی مانیں گے, ہم تو قرآن و سنت کا محمد رسول اللہ کا اسلام مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اسلام مسجد, گھر, کاروبار کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے, معیشت, معاشرت, عدالت کے لیے بھی دیتا ہے, ریاست کے لیے بھی دیتا ہے, پارلیمنٹ کے لیے بھی دیتا ہے, افواج کے لیے بھی دیتا ہے, اور بین الاقوامی امور کے لیے بھی. ہم اس آل انکلوسیو پیکج آف اسلام کو مانتے ہیں. کوئی ایک عرب ملک نہیں جو دکھا سکے کہ یہ اسلام یہاں پر نافذ ہے. یہ مجرم نمبر 1 عرب ہے, پٹائی تو ہونی ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اور دوسرے مجرم ہم ہیں مسلمانان پاکستان. یہ عذاب کیوں آج ہمارے اوپر؟ سیلاب, طوفان, مہنگائی, نہ جانے کیا کچھ, برین ڈرین ہوتا چلا جا رہا ہے, ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا جو بات ہم نے 20 مرتبہ بات کی ہے, ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا, اسلام سے ہم نے غداری اور بے وفائی کی, ہم نے اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا, یہ ہمارا جرم ہے. عربوں کی پٹائی نمبر 1 مجرم وہ ہے, قرآن ان کی زبان میں انہوں نے دین کو قائم نہیں کیا. اور نمبر 2 مجرم ہم مسلمانان پاکستان ہیں. بات کڑوی تو ہے لیکن ہے حق پر مبنی. اب آئیے چھٹی بات, پاکستان. کل ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے. ہمارے ڈیمونسٹریشن کل تھا کراچی پریس کلب پر. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا, میں نے کہا پاکستان کی پالیسی پہلے دن سے طے ہے. قائد اعظم کے الفاظ ہیں, اسرائیل از دی انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ. اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے. وہی بات, وہی بالفور ڈکلیریشن, وہی برطانیہ کی بدماشی, پھر امریکہ کی بدماشی اور ان کی سرپرستی, اور یہ ناجائز بچہ ہے. اور قائد اعظم کے الفاظ ہیں, اسرائیل کو گڑبڑ کرے گا مسلمان فلسطین کے ساتھ, ہم یہاں پاکستان سے جواب دیں گے. بناؤ نا اس پالیسی کو اپنی پالیسی بھائی. تصویریں تو لگا رکھی ہر سرکاری ادارے کے ہر دفتر کے اندر, ہر آڈیٹوریم کے اندر, ہر لائبریری کے اندر. یہ تصویریں لگانے کے لیے قائد اعظم رہ گئے یا نوٹ بنانے کے لیے قائد اعظم رہ گئے؟ پالیسی بنانی ہے, واضح موجود ہے. لیاقت علی خان مرحوم امریکہ تشریف لے گئے پاکستان کے قیام کے تقریباً فوراً بعد. میزبان نے ایک تقریب میں کہا, صاحب ہم آپ کو آفر کرتے ہیں, امریکہ میں بیٹھ کے آفر مل رہی, بیٹھ کر سامنے, ہم تو یہاں بیٹھے آفر قبول کرتے, بیٹھ کر سامنے. پرائم منسٹر صاحب اگر آپ اسرائیل کو قبول کر لیں
تو ہم آپ کے جھولیاں بھر دیں گے، آپ کے خزانے بھر دیں گے. آپ ابھی نئے نئے ملک بنے ہیں، بڑی مشکل دور ہے آپ کے ساتھ، بڑے مشکل معاملات ہیں آپ کے ساتھ. تو کیا تاریخی جملہ لیاقت علی خان مرحوم نے کہا، جینٹلمین our souls are not for sale. سول کا ترجمہ روح بھی ہوتا ہے. میں آگے کی بات کر رہا ہوں. روح کا تعلق ایمان سے ہے. یہ ہمارے جسم، ہماری روح، ہمارا ایمان یہ برائے فروخت نہیں ہے کہ تم سے چند ٹکے لینے کے لیے اس ظالمانہ طور پر قابض ہونے والے اسرائیل مملکت کو ہم قبول کر لیں. یہ لیاقت علی خان مرحوم کے الفاظ تھے. اور سنیں، عرب اسرائیل وال تو چلتی رہی ہے. 67 میں اسرائیل کو کامیابی ملی تھی تو اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ عربوں کو ہم نے ہرا دیا. ہمارا اصل دشمن، نظریاتی دشمن پاکستان ہے. ان کو سمجھ آ رہی، ہم بھولے بیٹھے. 73 میں ہم نے اپنے جہاز یہاں سے بھیجے عربوں کی مدد کے لیے. یہ تو میری بھی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. بتائیں اپنے نوجوانوں کو، ہم لوگ بچوں کو بتائیں، ہمارے جہاز یہاں سے گئے تھے اور اہداف پورے کر کے آئے تھے اسرائیل کے خلاف. الحمدللہ رب العالمین. اگلی بات ایک کوٹیشن اور ایک بالمشافہ ملاقات کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے اجازت دی تھی بیان کرنے کی. ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم سے پوچھا گیا تھا کیا ہم یہاں سے تل ابیب کو ہٹ کر سکتے ہیں. کام اس پروسیس میں آگے، مگر ہمیں اسپیس میں جا کر پھر ماننا پڑے گا میزلز کو. اور انہی کے ساتھ ایک سائنٹسٹ، اللہ ان کو صحت دے، اب تو شاید 78 برس کے ہو گئے ہو تقریباً. میں نے کہا بھائی میں یہ سنی ہوئی بات ہے، کنفرمیشن اگر دے دیں اور اگر اجازت ہو تو ہم اس کو جنرل انداز میں بیان کر دیں کہ یس وی کین ہٹ دیم، بٹ ہمیں اسپیس میں جانا پڑے گا اور پھر ماننا پڑے گا. اور الحمدللہ پاکستان کی میزل ٹیکنالوجی بہت آگے ہے. مگر یہ جسم اور روح اور ایمان کو بیچنے والے نہیں کر سکتے کام. یہ ڈالرز کے دل دادا دنیا کی محبت رکھنے والے نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہمیں ماننا چاہیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان سری لنکا سے ورلڈ کپ میں جیت گیا. اچھا انڈیا سے میچ کب ہے پاکستان کا؟ ہاں کل نا، مجھے معلوم ہے ساری قوم کے جذبات ادھر ہوں گے. وہ جناب ہمارے کرکٹر نے، میں اپنی جیت غزہ کے مسلمان بھائیوں بہنوں کے حوالے کرتا ہوں. یا تم کرکٹ کھیلو، کھیل تماشا کرکٹ میں کرو، یہ کھلواڑ نہ کرو امت کے درد کے ساتھ. تم آئی ایم سوری ٹو سے دس. ہم نے جیت جو ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کے نام کر دی. اس انڈیا نے بھارت نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے کہوٹا پر حملے کرتا ہے یا پلاننگ کرتا ہے اس کی. آپ کو تو چاہیے، ہماری حکومت کو چاہیے، واپس اڑاؤ اپنی کرکٹ کی ٹیم کو، بائیکاٹ کر کے واپس آؤ، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ. تم ساتھ دے تو ان ظالم و جابروں کا، نہیں کھیلتے تمہارے ملک میں کرکٹ. واہ، ہمارے صحافی پریشان ہیں، ہماری عوام پریشان ہے، ویزے نہیں مل رہے ہمیں کرکٹ دیکھنے کے لیے. جس امت پہ اتنی بڑی آفت آئی پڑی ہے، اور کتنی آفتیں ہم پر ہیں افغانستان میں، کشمیر میں، اور نہ جانے کہاں کہاں، اس امت کے یہ کامنٹس کرکٹ کے بارے میں. ہاں پوری قوم کا لگی ہوگی کرکٹ کے میچ کے اندر، آئی نو دس. بٹ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم گھنٹوں لگا دیں گے کرکٹ کے میچ دیکھنے کے، اپنے ایمان کے جذبات کا اظہار کریں گے. 5 منٹ بھی مسلمانوں نے فلسطین کے لیے دعا پر لگائیں گے ہم. اب آئیے آخری بات، ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ مختصراً اللہ سے دعا تو کر سکتے، چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے اسکرینز کو جو 8-8 گھنٹے میچز دیکھیں گی یا دکھائیں گی. روئیں اللہ کے سامنے. کیا ان بچوں کو دیکھ کر آپ کو مجھے اپنے بچے یاد نہیں آتے؟ وہ خون بہتا ہوا دیکھ کر آپ کو مجھے امت کا درد یاد نہیں آتا؟ ہمیں سے کتنوں نے تنہائی میں دعا کی ان کے لیے؟ اپنے آپ سے آپ پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں. دعا تو کرو بھائی. اللہ کے رسول قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سناتا الفاظ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اپنی نمازوں میں بھی اہتمام کریں، دعاؤں میں اہتمام کریں. احناف کے یہاں فقہ حنفی کی رائے میں فجر کے بعد باجماعت ہے قنوت نازلہ. کچھ فقہا کے تمام نمازوں میں جو فقہی مسلک پر عمل کرتے کریں، دعائیں کریں. اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کہتے ہیں صبر نماز سے مدد حاصل کرو. نمازوں کا اہتمام، نماز تو فرض ہے. یہ امت نماز کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں، مسلمانوں کی مدد کیا کرے گی؟ فرض نماز کو ادا کرو بھائی، نوافل کا اہتمام کرو. یہ رسول اللہ کا وظیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ کی مدد چاہیے، سرکشوں، نافرمانوں، باغیوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں.
اللہ کی مدد متقین کے لیے ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، سورہ نحل کے آخر میں اللہ متقین کے ساتھ ہے. گناہوں کو چھوڑیں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو فلسطین کی تاریخ پڑھائیں، یہود کی تاریخ بتائیں، امت کا درد بتائیں، جہاد کا شوق بتائیں، شوق شہادت پڑھائیں ان کو. خدا را یہ ٹرانسفر کرنا اس نسل کو، ہم نے پب جی کے حوالے نہیں کرنا، فحاشی اریانی کے حوالے نہیں کرنا، منشیات کے حوالے نہیں کرنا. اس امت کو عقیدہ دینا ہے، ایمان دینا ہے، شوق شہادت، جذبہ جہاد دینا ہے. خدا را تعلیم دے اپنی اولاد کو، میں بھی دوں، آپ بھی دیں، ہم سب دیں. اسی طرح جہاں جہاں آواز بلند ہو سکتی ہے، پرامن ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سے، کالمز کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے آواز بلند کریں، فائدہ ہوتا ہے. اسی ملک کی ایک بڑی شخصیت نے صبح کہہ دیا کہ جناب حماس کو انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے. ذرا پریشر آیا تو شام میں بیان آ گیا، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. فرق پڑتا ہے، اس کا فرق پڑتا ہے، عوامی پریشر کا فرق پڑتا ہے. یہی منہج انقلاب نبوی کے ذیل میں غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے عوامی تحریک برپا کرنے کی مستقل تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی دعوت دی جاتی ہے. وہ ہمارا مستقل کرنے کا کام، مگر آواز کو بلند کرنا، اپنے حکمرانوں کو غیرت دلانا، اپنی مسلم افواج کو غیرت دلانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے بس میں، ہم یہ کر سکتے ہیں. اور مستقبل کا منظرنامہ، اس میں بڑی ہلاکتیں، آرمیگڈون، ملحمۃ العظمی، ملحمۃ الکبریٰ، یہ جنگوں کا معاملہ سجے گا، لیکن بالآخر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. اس کے لیے رسول اللہ کی حدیثیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کے خراسان کا حضور نے ذکر کیا. خراسان سے فوجیں چلیں گی، کالے جھنڈے والے ہوں گے اور جناب مہدی کی مدد کو پہنچیں گے. وہ خراسان رسول اللہ کے دور میں افغانستان کا علاقہ، ایران کا کچھ علاقہ اور پاکستان کا کافی بڑا علاقہ، پہاڑی علاقہ، وہ قبائلی علاقہ وہ بھی تھا. آج ادھر کوئی دین غالب کریں گے جو ہمارا مستقل کام، ادھر اللہ کا دین غالب ہوگا تو کل کوئی افواج یہاں سے بھی جائیں گی اور انشاءاللہ پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اس سارے منظرنامے کے لیے آخری حوالہ بس میں دے رہا ہوں. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات آپ کو ریکارڈڈ بھی مل جائیں گے، کتاب بھی ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. یہ منظرنامہ تو وہاں ملے گا، مگر دعا، نماز، قنوت نازلہ اور جو وضاحت کے ساتھ قابل اعتماد ذرائع سامنے آئیں، مالی مدد اور امت کے حکمراں کھڑے ہو کر ایون عسکری مدد کی طرف بھی آگے بڑھیں، یہ وہ کام ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے مظلوم بھائیوں، بہنوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. آج کی نشست میں جیسے کہ توقع بھی آپ کو ہوگی، فلسطین کا جو مسئلہ ہے اسی کے تعلق سے کلام کرنا مقصود ہے. اسرائیل کی بدماشی اور جاریت اور مسلمانوں پر زندگی اجیرن کرنا اور ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں اور بچوں کی شہادت، یہ کوئی آج پچھلے ایک ہفتے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تقریباً 5 صدی 75 برس کی تاریخ ہے کم و بیش. اور اس کے مقابلے میں تقریباً 79 فلسطینی مسلمان جن پر زندگی اجیرن اور جن کے مسلمان بھائی جو دنیا بھر میں موجود ہیں، ان کے
ان پر ہونے والے اس ظلم و ستم پر خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ اس تناظر میں بھی کلام کرنا مقصود ہے۔ تو 7 نکات کے ذیل میں کچھ گزارشات مجھے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہود کی تاریخ کے حوالے سے مختصر تذکرہ، گو کہ قرآن حکیم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے کرتوتوں کو ذکر کیا گیا۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ، یہ قوم ہے کیسی اور اس کی اٹھان کیسی ہے اور اس کی سرشت میں کتنا شر موجود ہے، یہ مختصر ذکر پہلی بات۔ دوسری بات، اسرائیل جو ایک مملکت کے طور پر قائم ہے 1948 سے، کس طرح یہ دھونس، دھمکی، بدماشی، جبر اور ظلم کی بنیاد پر وجود میں